السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے جائگینٹومیکی پر۔ گریک میتھالوجی میں یہ ایک انتہائی اہم موڑ ہے، جائگینٹومیکی۔ جائگینٹومیکی کا مطلب ہے جائنٹس پلس میکی، یعنی کہ جائنٹس کی جنگ۔ جائنٹس کی جنگ کس کے ساتھ؟ خداؤں کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہماری پہلی ایپیسوڈ اور دوسری ایپیسوڈ دیکھی تو آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جائے گا، اگر نہیں دیکھی تو رپیٹ کر دیتا ہوں۔ جب گریک میتھالوجی کے مطابق یونیورس میں پہلا ڈیوائن جوڑا بنا تو وہ تھا زمین کا اور آسمان کا۔ زمین یعنی گایا اور آسمان یورینس۔ ان دونوں سے اولاد پیدا ہوتی ہے جس کو ہم ٹائٹن گاڈز کہتے ہیں۔ 12 ٹائٹن گاڈز ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے سائیکلوپس اور ہیکاٹونکریز اور اولاد بھی ہے۔ جو یورینس ہے وہ سائیکلوپس اور ہیکاٹونکریز کو قید کر دیتا ہے، جس کا ان کی ماں گایا مدر جو ہے اس کو بہت غصہ ہے۔ وہ اپنی باقی جو اولاد ہے ان سے کہتی ہے کہ ان کو چھڑوایا جائے اور اپنی باپ کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ تو گایا کا صرف ایک بیٹا کرونس، جو کہ سب سے چھوٹا خدا ہے، وہ اپنی ماں کی مدد کرتا ہے اور اپنے باپ یورینس کو اقتدار سے ہٹا کر خود کائنات کا مالک بن جاتا ہے۔ جب وہ کائنات کا مالک بنتا ہے تو اس وقت اس کے والد یورینس اسے کہتا ہے کہ بیٹا، جس طرح تو نے مجھے میری حکمرانی سے علیحدہ کیا، تمہاری اولاد میں سے بھی تمہیں کوئی تمہاری حکمرانی سے علیحدہ کرے گا۔ تو وہ اسی خوف سے اپنے بچوں کو نگلنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ایک بچہ بچ جاتا ہے۔ تو جو بچہ بچ جاتا ہے وہ زیوس جسے ہم کہتے ہیں، وہ اولمپین گاڈز کا بادشاہ بن جاتا ہے، کنگ آف دی گاڈز بن جاتا ہے، اور وہ کائنات پر حکمرانی شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ کائنات پر حکمرانی شروع کرتا ہے تو وہ اپنے جو فور فادرز ہیں یعنی ٹائٹن گاڈز ہیں ان کو قید کر دیتا ہے۔ تو ان کی جو ماں ہے مدر ارتھ گایا، اس کو پھر اس چیز کا غصہ ہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کو قید نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو وہ زیوس کو کہتی ہے کہ ان کو چھوڑا جائے، جبکہ زیوس ابھی حکومت چاہتا ہے، وہ نظم و ضبط چاہتا ہے۔ تو اس کے نزدیک ٹائٹنز کو چھوڑنے سے جو حکومت ہے، جو نظم و ضبط ہے، وہ ختم ہوتا ہے اور کیاؤس پیدا ہوتا ہے۔ تو گایا لیکن یہ دکھ اپنے ذہن میں رکھتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، وہ ابھی زیوس کو بھی اسی طرح ہٹانا چاہتی ہے جس طرح اس کے والد کرونس کو اور اس کے والد یورینس کو ہٹایا تھا، تاکہ اپنی اولاد کو چھڑوایا جا سکے۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتی ہے، وہ ایک نئی مخلوق کو جنم دیتی ہے جس کو ہم جیگینٹیز کہتے ہیں۔ روایات کے مطابق وہ 100 بچے پیدا کرتی ہے جس کو ہم 100 جائنٹس کہتے ہیں، اور ان میں سے 24-25 کا ذکر ہمیں روایات میں ملتا ہے، جن میں سے جو زیادہ مشہور ہیں وہ السینیس اور فائرون اور انسیلیڈس ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کا آنے والے وقت میں ابھی ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ جو جائنٹس ہیں یہ بہت طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، بہت دیو کامت ہیں، اور ان کی طاقت اتنی ہے کہ خداؤں کے مقابلے میں یہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، اپنی ماں گایا کی مدد سے یہ جو اولمپین گاڈز ہیں ان کے خلاف اعلان بغاوت کر دیتے ہیں اور ان پر حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ جب باقاعدہ ایک جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک طرف جائنٹس ہیں اور دوسری طرف اولمپین گاڈز ہیں۔ تو اولمپین گاڈز زیوس کی زیر قیادت مقابلہ کرتے ہیں اور جائنٹس کو ہرانا چاہتے ہیں، لیکن اولمپین گاڈز اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود جائنٹس کو ہرانے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ مقابلہ جاری ہے، اور اسی دوران ان کو ایک پروفیسی ہوتی ہے کہ اگر جائنٹ سے جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک مورٹل کی ضرورت پڑے گی۔ خدا آپ کو پتہ ہے مورٹل ہے اور انسان مورٹل ہے، تو ایک مورٹل کو لانا پڑے گا اگر جائنٹس کو شکست دینی ہے۔ تو اس وقت زیوس کیا کرتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ اس کو کال کرتا ہے، اس کو بلاتا ہے۔ تو وہ اس کا جو بیٹا ہے وہ ایک انسانی عورت سے ہے، تو اس بیٹے میں آدھی خداؤں کی خوبیاں ہیں اور آدھی انسانوں کی خوبیاں ہیں۔ وہ زیوس اور الکیمینی کا بیٹا ہے، یعنی آدھا خدا ہے اور آدھا انسان ہے، اور اس کو ہم ہرکولیس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے ہرکولیس کو بلاتا ہے، اور جب ہرکولیس کو بلاتا ہے تو جنگ جو ہے اس میں ایک نیا موڑ آ جاتا ہے۔ ابھی جنگ جاری ہے، اولمپین گاڈز بھی بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں اور جینٹس بھی پہاڑوں کو اٹھا اٹھا کر مار رہے ہیں، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا۔ جو جینٹس ہیں ان میں جو مشہور جینٹس ہیں ان میں سے ایک ہے
अल्सेनियस। अल्सेनियस बहुत ताकतवर जायंट है और उस जायंट को हराना ओलंपियन गॉड के बस की बात नहीं है। उसके बारे में ये है कि अगर वो अपने नेटिव लैंड जहां पर वो रहता है अगर वहीं पर रहेगा तो उसको हराया नहीं जा सकता। उसको हराने के लिए लाजमी है कि उसको उसकी जगह से अलहदा किया जाए। वो पालेनी में रहता है, मैसेडोनिया में एक जगह है पालेनी। तो जब ज़ियोस उस पर हमला करता है वो गिरता है लेकिन मरता नहीं है, वो जख्मी हो जाता है। तो उस वक्त हरकुलिस आता है, हरकुलिस भी उस पर हमला कर देता है। अभी एसेलेनियस गिरा है लेकिन हरा नहीं है। तो हरकुलिस उसको उठाकर उसकी जो नेटिव लैंड है वहां से अलहदा करता है, उसको अपनी ज़मीन से अलहदा करता है। और जब वो ज़मीन से अलहदा करता है तो उसकी ताकत कम हो जाती है और उसको तीर मारता है और उसको ख़त्म कर देता है। अभी बात करते हैं पोरफायरियन की। पोरफायरियन भी अपनी बहुत बड़ी जसामत और ताकत के लिए मशहूर जाइंट है। ये इतना ताकतवर है कि ये किसी भी खुदा के काबू में नहीं आता। ये पहाड़ों को उठा उठा कर फेंक रहा है कि उसी चक्कर में हीरा जो कि ज़ियोस की बीवी है वो वहां पर आती है, ये उसको पकड़ने लगता है। उसको पकड़ने के बिल्कुल करीब होता है कि हीरा अपने खामन ज़ियोस को मदद के लिए पुकारती है। ज़ियोस जो कि उसके कायनात का मालिक है, कायनात के खुदाओं का खुदा है, वो उसकी मदद के लिए आता है। वो इस पर हमला करता है लेकिन ये उसके काबू में नहीं आता और फिर हरकुलिस मुकाबले में आ जाता है। अभी बाप ज़ियोस और उसका बेटा हरकुलिस ये दोनों मिलकर पोरफायरियन को मारते हैं और उसको ख़त्म करके हीरा को छुड़वा लेते हैं। अभी जायंट से एनसेलिडोस। एनसेलिडोस आपने अगर देखा हो तो इसके सर पर सांपों की तरह के निशानात हैं, या सांपों की तरह इसका सर है। जिस तरह बहुत से सांप इसके सर पर हैं उसके पाँव भी इसी तरह है, बहुत से यानी सरपेंट्स हैं इसके सर पर और पाँव में। तो ये बहुत बड़ा जायंट है और इसकी ये खूबी है कि ये मुंह से आग निकालता है, फायर करता है और ये बहुत गर्म आग और हथियार इस्तेमाल करता है और इसको भी काबू करना खुदाओं के बस की बात नज़र आमतौर पर नहीं आती। फिर एथीना आती है, एथीना गॉडेस आती है। एथीना एक पहाड़ को उठाकर इसके ऊपर फेंकती है और इसको सिसली के मुकाम पर नीचे जमीन में गाड़ देती है। सिसली इटली में आपको पता है एक मुकाम है। और ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक जो वाल्केनो है, जो आतिश फिशां है, वो इसी एनसेलिडोस की जब वो सांस लेता है या वो बाहर आने की कोशिश करता है जो तो जमीन पर जो जलजला आता है या जो लावा निकलता है या जो वाल्केनो फटता है, तो ये असल में एनसेलिडोस के जो ब्रीथ है या वो बाहर आने के लिए जो हरकत करता है उसकी वजह से ये जमीन में जलजले आते हैं और वाल्केनो फटते हैं। तो बात करते हैं एफेलिटोस की। एफेलिटोस क्या करता है, वो चांद पर और सूरज पर कब्जा करना चाहता है। उसकी जंग का मरकज क्या है कि चांद और सूरज को अपने कब्जे में लाना। जब वो ये काम करने जा रहा है तो अपोलो उसके मुकाबले में आता है। अपोलो जो ओलंपियन गॉड है वो उसके दाईं आंख में तीर मारता है, उसको जख्मी कर देता है और फिर उसकी मदद को हरकुलिस पहुंचता है। हरकुलिस उसकी बाईं आंख में तीर मारता है और उसको खत्म कर देता है। इस तरह ये जायंट भी खत्म हो जाता है। फिर अगला एक जायंट जो काबिल कदर है वो है मिमोस। मिमोस आग को और हथियारों को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। तो हिफास्टस जो एक टाइटन गॉड है वो उसके मुकाबले में आता है और उसको खत्म कर देता है। अभी बात करते हैं पॉलीबॉट। ये भी एक बहुत बड़ा जायंट है और इसका जो लड़ने का मरकज है वो समंदर है। ये समंदरों पर हुक्मरानी चाहता है। तो इसके मुकाबले में पोसाइडन होता है। पोसाइडन क्या करता है कि एक बहुत बड़ा जजीरा, खुशकी का टुकड़ा वो उठाकर इसके सर पर मारता है और इसको समंदर के अंदर दफन कर देता है। और ये जहाँ पर दफन होता है वहां पर एक जजीरा उसी खुशकी के टुकड़े से जजीरा बन जाता है जिसको कॉस आइलैंड ये कहते हैं। तो इसी तरह बाकी जो जायंट्स हैं उनको भी खुदा और हरकुलिस मिलकर एक एक करके ख़त्म कर देते हैं और जब ये ख़त्म करते हैं तो फिर ओलंपियन गॉड्स की विक्ट्री शुरू हो जाती है। इस तरह एक एक करके काफ़ी सारे जायंट्स को जो काबिल कदर है मार दिए जाते हैं। कुछ रवायात के मुताबिक इसमें से कुछ जायंट्स अपनी जो मदर अर्थ है गाया उसकी मदद से मुख्तलिफ शक्लों में फ़रार होने में वहाँ से कामयाब हो जाते हैं और कुछ रवायात के मुताबिक उनमें से कुछ जायंट्स को वो दोबारा इंसानी शक्लों में लाती है। और वो रवायात अभी तक चली आ रही हैं और वो इंसान है जो खुदाओं के ख़िलाफ़ अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं और खुदाओं से लड़ना चाहते हैं। ये ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक ये वही जायंट्स जो इंसानी शक्ल में
ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، کہانی ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ابھی جو گایا ہے اس کا غصہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ گایا شروع سے ہی بغاوتیں کرواتی آ رہی ہے، اس کی بغاوتوں کے پیچھے اس کی ممتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کو قید میں نہیں چاہتی۔ پہلے اس نے اپنے شوہر یورینس کے خلاف اپنی جو پہلا بچہ تھا ٹائٹن گاڈ میں کرونس، اس کے خلاف اکسایا، اور پھر اسی کرونس کے خلاف اپنے پوتے زیوس کو، اور اسی زیوس کے خلاف اپنی نئی جو بچے تھے جائنٹس کو۔ لیکن اس میں جب اس کو شکست ہوتی ہے، ابھی وہ شکست نہیں مانتی، ابھی وہ چاہتی ہے کہ زیوس کی حکومت کو بدلا جائے۔ یہ جو میتھالوجی ہے یہ صرف جنگ نہیں ہے، اس کے پیچھے جو گریک لوگ ہیں ان کی ایک سوچ بھی ہے۔ وہ اگر دیکھیں تو اولمپین گاڈ کی ہیلپ کرتے یا اولمپین گاڈ کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ یہ ایک جنگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کے لیے نظم و ضبط چاہیے، اس کے لیے ڈسپلن چاہیے، اس کے لیے آرڈر چاہیے، اور اس کے مقابلے میں جو آتے ہیں وہ کیوس پیدا کرتے ہیں، وہ ڈس آرڈر پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے حکومت کرنے کے لیے جو زیوس کر رہا تھا وہ جسٹ تھا، وہ انصاف کر رہا ہے، وہ اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے آرڈر کو قائم کر رہا ہے، اور وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ ادھر مدر ارتھ کیا کرتی ہے؟ زیوس کو شکست دینے کے لیے ایک نیا بچہ جنم دیتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹائفون۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ٹائفون کون تھا اور اس نے زیوس کے ساتھ کیسے جنگ کی۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح میتھ کے بارے میں اور ہسٹری کے بارے میں ہم معلوماتی چیزیں بتاتے رہیں۔ شکریہ۔